السلام علیکم۔ دلچسپ، خوفناک اور پراسرار کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ میں نے ایک امیر گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا اور وہ مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ میری پرورش میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑی گئی۔ میری ہر خواہش کو مانا گیا۔ میرے والد کا شمار شہر کے مشہور اور قابل طبیبوں میں ہوتا تھا اور دور دور سے مریض ان کے پاس آتے تھے اور اللہ پاک کے رحم و کرم سے شفا یاب بھی ہوتے تھے۔ صبح شام میرے والد صاحب کے پاس مریضوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ میں جب اسکول سے واپس لوٹتا تو والد صاحب بڑے خوش ہوتے اور میرے ساتھ گھر جا کر دوپہر کا کھانا کھاتے، اور پھر میں کچھ دیر کو آرام کی غرض سے لیٹ جاتا اور اپنی آنکھیں موند لیتا اور نیند مجھے اپنی آغوش میں لے لیتی، کچھ خبر نہ ہوتی۔ اور میں ہر شام اپنے ابو جان کے ساتھ ان کے کلینک پر آ جاتا اور ان کی تمام تر مصروفیات کو دیکھتا رہتا، اور ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے، اور سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا۔ یہ واقعہ ان دنوں کا ہے جب میں 7ویں کلاس کا طالب علم تھا اور اپنی روٹین کے مطابق روز شام کو اپنے والد صاحب کے ساتھ کلینک پر آ جاتا تھا۔ ایک شام سورج ڈھلنے کو تھا، ہر سو سکوت چھا چکا تھا۔ میں ٹی وی پر کارٹون دیکھنے میں مصروف تھا۔ میں نے اچانک کلینک کے دروازے پر نظر ڈالی تو ایک لمبی سی دبلی پتلی عورت کو برقعے میں ملبوس کھڑا پایا۔ اس کے چہرے پر حجاب بھی تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے دیکھتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور ایک انجانا سا خوف میری رگ رگ میں سما گیا۔ میں اسے دیکھتا ہی رہا۔ وہ آ کر والد صاحب کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنا مسئلہ بیان کرنے لگی۔ میں ایک ڈر سا دل میں بسائے دوبارہ کارٹون دیکھنے لگا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وقفے وقفے سے میری نظر اس پر پڑ ہی جاتی تھی۔ اس کی شربتی آنکھیں ایسی تھی کہ جیسے نار کا الاؤ جل رہا ہو۔ مجھے اس کی آنکھوں سے خوف محسوس ہونے لگتا تھا۔ میں نے اپنی کرسی کا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ تقریباً 15 منٹ تک وہ عورت کلینک میں موجود رہی اور میں اپنے وسوسوں پر قابو نہ پا سکا۔ گاہے بگاہے میرے خیالات اس کی طرف چلے جاتے تھے۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ جب وہ دوا لے کر رخصت ہونے لگی تو اس نے مجھے اس انداز سے دیکھا جیسے وہ مدتوں سے مجھ سے آشنا ہو۔ کہنے لگی، پیارے شہزادے جیتے رہو، اور میرے سر پر پیار دے کر چلی گئی۔ اس کی شربتی آنکھوں کی وہ نار سی چمک میرے دل کو چیر کے رکھ دینے والی تھی۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھا کانپتے وجود سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ بابا جان، یہ کون تھی؟ میں نے کانپتی آواز میں اس کے جانے کے بعد اپنے والد سے سوال کیا تو وہ مسکرا کر کہنے لگے، تم اتنے سہمے ہوئے کیوں ہو؟ وہ ایک دماغی مریضہ ہے، دوا دی ہے وہ جلد صحت یاب ہو جائے گی۔ یہ بات کہہ کر وہ پھر کچھ لکھنے میں مصروف ہو گئے اور میں اپنے ذہن میں ابھرتے ہوئے وسوسوں کو پابند سلاسل نہ کر پایا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ اب اکثر اس عورت کا کلینک پر آنا جانا لگا رہتا تھا، کیونکہ بقول والد صاحب اس کا علاج ایک لمبے عرصے تک چلنا تھا۔ جب وہ چند ہفتوں کے بعد واپس آتی تو اس کے آنے کا وقت ہمیشہ 6:30 بجے ہی ہوتا تھا۔ مجھے اس بات نے بے حد حیرت میں ڈال رکھا تھا۔ وہ جب بھی آتی تو خاص طور پر میرا پوچھتی، اور جاتے وقت اس کی نار کی مانند شربتی آنکھیں چاروں اطراف میرے وجود کی متلاشی ہوتی تھی، اور میں اس کے آنے سے قبل ہی پچھلے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتا تھا، جہاں میرے کہنے پر والد صاحب نے ٹی وی کی جگہ تبدیل کروا دی تھی۔ جب اس کی آمد ہوتی تو نہ جانے تب ایک عجیب سا سکوت ماحول پر طاری ہوتا تھا۔ اس کی چال پراسرار قسم کی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں یوں تھی جیسے کہ وہ سنپولیے ہوں، اور اس کے پیر بھی عام پیروں سے کچھ زیادہ ہی لمبے تھے۔ والد صاحب کے بتانے پر معلوم ہوا کہ وہ ایک بیوہ عورت ہے اور اپنے شوہر کی وفات کے بعد اس کا دماغ کچھ ٹینشن اور اپنے شوہر کی جدائی کی وجہ سے بیمار ہو چکا ہے، اور والد صاحب کے علاج سے اب وہ صحت یابی کی طرف گامزن ہے۔ مگر میرے دل میں جو خوف پرورش پا رہا تھا اس کا میں کیا کرتا؟ وقت گزرتا گیا اور اس کے دل میں میرے لیے پیار بڑھتا ہی چلا گیا۔ اب تو والد صاحب خصوصی طور پر مجھے دوسرے کمرے سے بلوا کر اس سے ملواتے تھے
اور میں لرزتے قدموں سے آ کر اس کے سامنے بیٹھ جاتا تھا۔ میری راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ اس کا بھیانک چہرہ، انگارے اگلتی آنکھیں رات بھر مجھے سونے نہیں دیتی تھی۔ خیر، یہ سلسلہ جاری رہا، اور جب میں نے میٹرک میں نمایاں کامیابی حاصل کی تو مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ دلا دیا گیا۔ میں بہت خوش تھا اور اپنی منزل کو پانے کا متلاشی تھا۔ کالج کے اوقات کے بعد اب میں والد صاحب کے ساتھ ان کے کلینک میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ اب مجھ میں کچھ بہادری بھی آ چکی تھی۔ اس عورت کو بھی اب میں ہی ڈیل کرتا تھا، مگر نہ جانے کیوں میں اب بھی اسے نارمل نہیں سمجھتا تھا۔ اس کی حرکات و سکنات عام انسانوں کی سی نہ تھیں، اور اس کی آنکھیں تو ویسے ہی وحشت خیز تھیں، لیکن اس کے لہجے میں اس قدر مٹھاس تھی کہ کسی کا ذہن بھی اس کے دوسرے پہلوؤں پر نہ جاتا، جیسے اس کا اٹھنا بیٹھنا، دھیرے دھیرے چلنا اور انگارہ آنکھوں سے چاروں اطراف گھورتے ہی رہنا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مجھے تو پہلی ملاقات سے ہی اس کی حرکات و سکنات پر شک تھا۔ مجھے وہ ایک نارمل انسان کی بجائے کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگتی تھی۔ میں ایک روز یوں ہی اتفاق سے اپنے کلینک پر اکیلا تھا، اور والد صاحب شہر سے باہر کسی ضروری کام سے گئے ہوئے تھے کہ اچانک پائل کی چھن چھن دھیرے دھیرے میرے کانوں میں رس کھولتی گئی، اور وہ مجسمہ حیرت میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ میں اسے آنٹی کہا کرتا تھا۔ بہرحال طبیعت کا پوچھنے کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا اور دوائی لینے کی غرض سے دوسرے کمرے کا رخ کیا۔ جب واپس لوٹا تو میرے قدم وہیں پر منجمد ہو گئے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ڈر اور خوف کی ایک لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ یوں لگا کہ پیروں تلے زمین ہی نہ ہو۔ وہ عورت بغیر حجاب کے میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر میں دنگ رہ گیا، اور مجھے 100% یقین تھا اس نے حجاب میرے لیے ہی اتارا تھا، حالانکہ ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ وہ مجھے اچانک دیکھ کر ٹھٹک سی گئی اور جلدی سے حجاب کی اوٹ میں ہو گئی۔ میری عادت نہ تھی فضول سوالات کرنے کی، اس لیے بس دوائی دی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں سوچتا ہی رہ گیا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اس رات بھی میں ٹھیک سے نہ سو سکا، اور بار بار اسی کا خوف میرے دل و دماغ میں برقی لہریں دوڑاتا رہا۔ دن گزرتے گئے اور اس کا خوف میرے دل میں گھر کرتا گیا، اور اسے جاننے کی خواہش میرے دل میں مچلتی رہی۔ والد صاحب میری اس کیفیت سے ناواقف تھے، اس لیے اکثر وہ مجھے کھویا کھویا دیکھ کر یہ پوچھا کرتے کہ بیٹا کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں کہتا، نہیں بابا جان، کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ میری شادی ہو چکی تھی اور اب لاریب میری زندگی کی ہم سفر بن کر آ چکی تھی۔ میں اکثر اس سے بھی اس بارے میں بات کرتا، مگر وہ بھی والد صاحب کی طرح میری اس الجھن سے ناواقف ہی رہی، یا شاید ایسی باتوں پر وہ کچھ خاص یقین نہیں رکھتی تھی، اور وہ مجھے بس اتنا ہی کہہ دیتی، اتنا مت سوچا کرو آپ۔ وہ عورت اب بھی ویسے کی ویسے ہی تھی، اس پر عمر کا کوئی اثر نہ پڑا تھا۔ اب وہ بہت کم آیا کرتی تھی۔ والد صاحب ضعیف العمر ہو چکے تھے، اور میرے ہی کہنے پر اب وہ زیادہ گھر میں رہا کرتے تھے۔ لاریب کی صورت میں انہیں اللہ پاک نے فرما بردار بیٹی سے نوازا تھا، جو کہ ہر وقت میرے والدین کی خدمت کرتی رہتی تھی اور دل و جان سے ہم تینوں کو چاہتی تھی۔ ایک روز جب وہ عورت دوا لے کر واپس لوٹی تو میرے پاس بیٹھے میرے دوست نے اس کے بارے میں پوچھا، تو میں نے اسے ساری رودات سنا ڈالی۔ وہ میری باتیں سن کر حیران بھی تھا، اور ایک شریر سی ہنسی اس کے چہرے پر بار بار اپنے ڈیرے جما لیتی تھی۔ شاید اسے میری باتوں کا یقین نہ آ رہا تھا۔ اس نے اس کے بارے میں معلوم کرنے کا سوچا اور کہا، میں اس کا مکمل پتہ کر کے تمہیں بتاؤں گا کہ یہ کون ہے۔ اور پھر ایک دن میرے اس دوست کی کال آئی اور اس نے کہا، پیارے تمہاری اس مریضہ کا پتہ لگ چکا ہے، تم تیار رہو، میں آ رہا ہوں تمہارے پاس۔ اتنا کہہ کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ میرے دماغ میں سینکڑوں وسوسوں نے جنم لینا شروع کر دیا، اور بے چینی اپنے عروج پر تھی۔ انتظار کی گھڑیاں تو ویسے بھی جان لیوا ہوتی ہیں۔ 20 منٹ بعد میرا دوست آن پہنچا اور میرا انتظار ختم ہوا۔ ہم نے کلینک بند کیا اور ایک شاپنگ مال میں چلے گئے۔ میرے دوست کے مطابق وہ جیولری کی ایک دکان پر موجود تھی۔ ہم بھی وہیں جا کر بیٹھ گئے اور اس کی حرکات کو نوٹ کرنے لگے۔ وہ عورت مجھے اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے میں نے اس کے سامنے آنے سے گریز کیا۔ وہ دکان سے نکل کر ایک طرف کو چل دی۔ میرے دماغ میں
हम भी उसकी तायद में उसके नक्श कदम पर चलते गए। दूर जाकर वो एक मोहल्ले का रुख कर गई। मेरे दोस्त की अचानक फ़ोन कॉल आई और वो सुनने की गर्ज से रुक गया और मुझे पीछे जाते रहने का इशारा किया। मैं चलता चला जा रहा था। एक वीरान सी गली से होता हुआ एक अजीब सा रास्ता आ गया था। वो एक वीरान सा मैदान था। वहाँ हर तरफ घास और अजीबोगरीब किस्म के पौधे उगे हुए थे और उन्हीं के दरमियान से वो एक पगडंडी से गुजर रही थी जो कि नाहमवार थी। वहाँ से गुजरते हुए बआसानी कदम लड़खड़ा जाते थे। मुझे हैरत का धचका लगा कि या इलाही, ये मैं कहाँ आ गया हूँ। मेरे शहर में ये जगह भी है और मुझे पता ही नहीं। मैं उसका पीछा करते करते वहाँ चलता रहा। मेरी निगाहें चारों तरफ फैले उस जंगलनुमा मैदान को हैरत से तके जा रही थी। वो दोपहर का वक्त था। सूरज अपनी मुकम्मल तपिश से हर शे को जला देने के मूड में लग रहा था। पसीने की वजह से मेरा बुरा हाल हो रहा था। मेरा दोस्त तो न जाने कहाँ खो गया था। एक खौफ चारों अतराफ से मेरा तवाफ कर रहा था। लड़खड़ाते कदमों से एक आध घंटे की मुसाफत तय करने के बाद अचानक झाड़ियाँ शुरू हो गईं। उसकी दूसरी तरफ गंदे पानी का तालाब था जिसकी बदबू दूर दूर तक माहौल की फिजा को आलूदा किए हुए थी। मेरे चेहरे से खौफ व इस्तराब की लहरें आया थीं और ये सोच बार बार मुझे महवे हैरत ज़दा किए देती थी कि ऐसा इलाका मेरे शहर में है, लेकिन मुझे कभी इसके बारे में मालूम ही ना पड़ा था। मुसलसल मेरी निगाहें उस सूरत की मुतलाशी थी, मगर वो अब मेरी निगाहों से ओझल कहीं झाड़ियों में गायब हो चुकी थी। मैं एक बेचैनी की कैफियत में मुब्तला हो गया और उसे अपने चारों तरफ ढूंढने लगा। आगे जाकर झाड़ियों से परे एक झोंपड़ी नुमा घर पर मेरी नज़रें ठहर गईं। मैं उसी झोंपड़ी की सीध में चल दिया। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। मेरे वजूद पर एक कपकपी सी तारी थी, मगर एक गैब की ताकत मेरे वजूद को अपनी तरफ खींचे चली जा रही थी। मैं उस झोंपड़ी के करीब जा पहुंचा और मेरे हाथ एक अनजानी हरकत से खुद ब खुद उस दरवाजे पर जा लगे और वो खुल गया। सामने एक हसीनो जमील लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। चेहरे से वो एक हसीना मालूम होती थी और जब मेरी नज़रें उसके पैरों पर पड़ी तो खौफ के मारे मेरी चीख निकल गई। उसके पांव पीछे की तरफ मुड़ चुके थे और उसका सरापा निहायत वहशतनाक डाइन में तब्दील हो चुका था। मेरे हवास जवाब दे चुके थे और मुझे सब कुछ घूमता हुआ दिखाई देने लगा था और फिर मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैं अपने क्लिनिक के दरवाजे के बाहर पड़ा था और मेरा वही दोस्त मुझे पानी के छींटे मार मार कर होश दिलाने की कोशिश कर रहा था। चंद मिनटों बाद मेरे हवास कायम हुए और फिर मुझे मेरे दोस्त ने उठाकर बाहर पड़े एक बेंच पर बिठाया और चाबी लेकर क्लिनिक का दरवाज़ा खोला। अब मैं कुछ नॉर्मल था, मगर वो हैबतनाक और दिलखराश मंजर बार बार मेरी निगाहों के सामने था। मेरी कुछ तबीयत संभली तो उस पुरस्रार औरत को फिर से क्लिनिक के अंदर दाखिल होते हुए देखा। वो उसी बुरके में मलबूस हिजाब किए हुए थी। मेरे कदमों में थरथराहट ने डेरे जमा लिए थे। मेरा दोस्त मेरे अकब में ही बैठा था। उसने आकर हम दोनों को सलाम किया और सरगोशी की तरह मेरे करीब होकर कहा, कुछ चीज़ों को पर्दे में ही रहने दिया जाए तो अच्छा होता है। कुछ राज आया होने से नुकसान का अंदेशा होता है। ये कहकर वो चलती और फिर कभी क्लिनिक पर ना आई। उस रात ये सारा वाकया मैंने लारेब को सुनाया तो उसे मेरी हालत से मेरी बातों का यकीन हो गया और अब वो मेरी पहले से भी ज़्यादा फिक्र करती है। एक अनजाना सा खौफ आज भी मेरे दिल में नमूदार हो जाता है जब उस औरत का असल चेहरा मेरे दिल में उभरता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती ख्यालात से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।